السلام علیکم ناظرین، عید کی چھٹیوں کے بعد آئی ہوپ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہے۔ ہمارا پہلا شو ہماری طرف سے گزشتہ عید مبارک، عید پہ جانے سے پہلے بھی ہم نے آپ کو عید مبارک بولا تھا۔ چودھری غلام حسین اور خاور گمن ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا چھٹیاں چل رہی تھیں، عید کی چھٹیوں کے دوران بھی ایک موضوع جس کے اوپر سب سے زیادہ بحث ہو رہی تھی وہ یہی کہ ملک کی سیاست جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی۔ اس حوالے سے زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر سیاسی خبریں ملک کے اندر سے نہیں، ملک کے باہر سے ہی ہمیشہ سے آتی رہی ہیں۔ کبھی ہم نے لندن پلان کا سنا تھا، آج کل ایک دبئی پلان کی بات سن رہے ہیں کہ دبئی کے اندر کچھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ وہاں پہ محترم نواز شریف صاحب، اپنی صاحبزادی جو کہ چیف آرگنائزر بھی ہیں پارٹی کی، محترمہ جو مریم نواز شریف صاحبہ، وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ ساتھ میں آصف علی زرداری صاحب سابق صدر، ان کے صاحبزادے جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے بہت سارے معاملات کے اوپر بات چیت کر لی ہے اور معاملات سارے کے سارے طے پا گئے ہیں۔ معاملات وہ کیا ہیں؟ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے بنے گا، اس کے اندر کون جو ہے کس کے سر کے اوپر یہ جو ہما ہے، یہ 2 یا 3 مہینے کا جتنا بھی ٹائم یہ طے ہوگا، 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں یا 90 دن کا، اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھے گا، کون بنے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ خبریں ناظرین آپ نے دیکھا بہت زیادہ گردش کے اندر ہیں، کچھ میڈیا کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، کچھ جو بزنس مین ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، کچھ اسی طرح مختلف حوالوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی معاملات ان کے آپس میں طے پا گئے ہیں۔ نام ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ پھر خبر یہ بھی آئی کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے بھی کو بات چیت ہو گئی ہے کہ کن تاریخوں کو الیکشن کروایا جائے گا اور کب جو ہیں نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس آئیں گے، ماحول کیسا ہوگا، اور نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے کیا معاملہ طے پانے ہیں قانونی طور پر، آئینی طور پر، ان کے کیسز کے حوالے سے۔ تو ساری کی ساری بحث چل رہی ہے۔ اور دبئی کے اندر پہلے تو یہی خبر آ رہی عید کے فوراً بعد جو ہے نواز شریف صاحب نے واپس چلے جانا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے 1 ہفتے کا سٹے زیادہ بڑھا لی ہے اور دبئی کے اندر وہ موجود رہیں گے۔ یہاں سے پاکستان سے جو پارٹی کی قیادت ہے وہ ملنے جا رہی ہے، دبئی کے اندر جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملہ سب چل رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں دبئی میں کیا پک رہا ہے؟ کیونکہ لاہور اور دبئی کے درمیان کافی زیادہ آج کل چل رہی ہیں۔ نہیں، نواز شریف صاحب کا آیا کہ شاید وہ یعنی کل یا اسی ہفتے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا، لیکن دبئی کے اندر جو سٹے ہے وہ 1 ہفتے کا بڑھا دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ معاملات کیا طے پائے ہیں؟ کون کس کو بنا رہے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر؟ الیکشن کیا 60 دن کا معاملہ ہوگا؟ اسمبلی اپنی مقررہ مدت 12 اور 13 اگست کی رات کو پوری کرے گی اور اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، یا پھر اس سے چند گھنٹے پہلے ڈیزالو کر کے وہ 90 دن کا ٹائم لیا جائے گا؟ خبریں یہ آ رہی ہیں، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے محترم نواز شریف صاحب کا اور پی ایم ایل این قیادت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 90 دن کی آپشن لینی چاہیے، 1 مہینہ اور مل جائے گا، تھوڑا سا معاملات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے اور ہمارے مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہم کر پائیں گے جو بھی سیاسی طور پر ہم نے کرنے ہیں۔ جی نہیں، ابھی کوئی مطلب کسی نے اون نہیں کیا کہ کون نگران وزیر اعلیٰ، کون وزیر اعظم، کون کس ڈیٹس کو الیکشن، کس کے ساتھ الائنس، اور پھر کن ایشوز کے اوپر مہم چلائی جائے گی، اور کون کون مد مقابل ہوں گے، اور کون کون سے متحدہ محاذ بنیں گے۔ یہ سارے ابھی اوپن اینڈڈ چل رہا ہے، اور بیچ بیچ میں جہاں اتفاق کی بات ہوتی ہے وہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ این کے درمیان کھینچا تانی کی باتیں بھی آتی ہیں باہر۔ اور ویسے اب اس سے کیا ہے، آج 3 جولائی ہے اور 10 اور 30 40 41 دن تو سارے ہیں، تو یہ ابھی انفولڈ ہونا ہے اور کئی چیزیں جو ہیں ان ریزالوڈ ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور وہاں اسلام آباد کی کیا فیلنگ ہے؟ اسلام آباد کی فیلنگ چوہدری صاحب یہ ہے کہ عید کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کو اور پاکستانیوں کو، ریاست پاکستان کو ایک خوشخبری مل گئی۔ ظاہر ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کے اوپر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات بھی کریں گے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ جو 9 مہینے کا ہمیں پیکج ملا ہے اس سے کیا اکانومی کے اوپر اثر پڑے گا، لیکن ایک جو واضح طور پر ایک ڈیفالٹ لگ رہا تھا
مبصرین یہ بتا رہے تھے, اکانومسٹ یہی بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام رہے تو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, وہ خطرہ ٹل گیا ہے. تو یہ کامیابی کو لے کے, اس کامیابی کو لاہور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, وہاں پہ بڑے دبنگ انداز سے انہوں نے بڑے سخت سوالات بھی لیے, ان سوالوں کے جواب بھی دیے. تو اسلام آباد سے خبر یہ ہے کہ اب یہ پر یقین ہے, اور شہباز شریف صاحب کے کیمپ سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب ان کے حق میں ہیں. جو ہے آئندہ انتخابات جب بھی ہوں گے, آئین کے مطابق تو ہو جانا ہے اس سال کے اندر, تو دوبارہ ان کا چانس بن سکتا ہے اور ملک کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ ابھی راوی چین لکھ رہا ہے, تاریخ طے کرنی ہے, اور معاملہ زرداری صاحب کے ساتھ, آپ کو پتا ہے زرداری صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان بھی دیا تھا, میں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ بالکل کسی طرح کا کوئی دغا نہیں کریں گے, کوئی بیک سٹیپنگ نہیں کریں گے, مل بیٹھ کے چلیں گے. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں, لندن کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ کافی بااعتماد ماحول کے اندر ہوئی ہیں. یہ جو خبریں چل رہی ہیں دبئی میں پھر ہوئی, دبئی کے اندر, وہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور بالکل ایک پیج پر ہیں. اور اسی طرح جو بھی الیکشن ہونا ہے, آج خبر یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو باقی ساری جماعتیں ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, ان کے سربراہان کے درمیان جو ملاقاتیں دبئی کے اندر ہوئی ہیں, جو معاملہ طے پائے ہیں, اس کے اوپر ان کانفرنس لیا جائے گا. خاص طور پر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اکتوبر نومبر میں جو بھی طے کرنا ہے وہ طے کر لیا جائے گا. اسلام آباد کے اندر سے خبریں کافی اچھی ہیں. آپ دیکھیں نا, میڈیا کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں ناظرین, جو ہے آنے والا, سب سے پہلے جنگ کی خبر ہے, یہ آنے والا دور نون لیگ کا, ہم پھر معیشت کو بمر سے نکالیں گے, یہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے. یہ ظاہر کر رہا ہے چوہدری صاحب, یہ اکثر یہ جو لیول آف کانفیڈنس ہے جو کہ اب نون لیگ کی قیادت جس کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں, اور ہم جو ہے انتخابات ہوں گے تو اس کے نتیجے میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں دوبارہ ہوں گے. ڈان کی خبر, نواز ووز ٹو رین این انفلیشن اف ووٹڈ ٹو پاور, کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو یہ جو فرات زر ہے, مہنگائی ہے, اس کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں گے. ماضی کے اندر جس طرح ہم کرتے رہے ہیں, بالکل کوئی کسی بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا نیوز کی خبر یہ ہے, آنے والا دور ہمارا, حکومت میں آ کر مہنگائی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہوگی, نواز شریف صاحب کا بیان ہے. تو یہ خبریں تو آ رہی ہیں, اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ IMF کے ساتھ ڈیل کے بعد وہ جو 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے, کافی زیادہ پر یقین ہیں, پر اعتماد ہیں. اور وہ جو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اکانومی کی بری حالت ہے, ڈیل نہ ملے, خدا نخواستہ معاشی ایمرجنسی کی طرف نہ جانا پڑ جائے, وہ تو سارے خدشے ختم ہو گئے ہیں. تو اب تو ادھر چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سطحی خیرہ نے ویکھ لاں دے سی ہوں. سر مینوں لگدا وہ تو پتہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں, تہاڈا یہ تہانوں انہاں نے کنوینس کر لیا, بھی بڑی وڈی گل ہے. نہیں چوہدری صاحب پلیز, مینوں بالکل کوئی اٹ از اے بگ سکسیس آف دیئر, مینوں بالکل ریئلٹیز ڈو ناٹ اپروو آف دیئر آپٹیمزم. پلیز گو ہیڈ سر. وہ ہمیں نہیں نظر آتا, اور آپ نے کوئی شاید کے پی سے لے کے جو ادھر کو لہریں اٹھ رہی ہیں ان کو بھی آپ توجہ میں رکھا کریں. دیکھیں چوہدری صاحب, میں تو حقائق بتائے, میں یہ نہیں کہا کہ میں ان کے بیانیے سے متفق ہوں یا یہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اسے متفق ہوں. دس از واٹ دے تھنک اینڈ دے آر کلیمنگ. جی ایگزیکٹلی, دس از واٹ دے بلیو اینڈ نو, کہ ہم جو ہے ہمارے جو ہیں حالات کنٹرول کہتے ہیں. اچھا, اسی طرح چوہدری صاحب لاہور کے اندر جو کل آپ کو پتا ملاقات ہوئی, اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی, محترم چودھری شجاعت صاحب ملنے گئے چودھری پرویز الہی صاحب کو. وہاں سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیونکہ ایک جو سیگمنٹ آف دا میڈیا جو ہے لاہور سے خبریں یہ دے رہا ہے کہ جی جناب اعلیٰ سارے کے سارے طے پا گئے ہیں اور شاید پرویز الہی صاحب واپس کاف لیگ میں آ جائیں, یا پھر وہ اپنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے, ظاہر ہے 76-77 ان کی ایج ہے, سیاست سے شاید سائڈ پہ بیٹھ جائیں. آپ کے پاس کوئی خبر ہے, کس سے بات چیت ہوئی آپ کی؟ نہیں, جو یہی ہے, مطلب ابھی تک سر توڑ کوشش کر رہے ہیں شجاعت صاحب, اور ان کے پیچھے کوئی اور ایلیمنٹ ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ کاف لیگ جو ہے اس کے پلے کچھ نہیں. اگر پرویز الہی کیمپ بھی ان کے ساتھ دوبارہ
if they join hands, اگر انہوں دے نال مل جان دوبارہ مکمکا ہو جائے اور بھرا ہی نے کٹھے مل جائیے تو وہ جڑیاں انہوں دیا پاکٹس نے آن برادری بیس آن ایریا بیس تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اینٹی پی ٹی آئی فورسز کو. تو لیکن ابھی تک جو جس طرح کا پرویز لائی صاحب کا ایٹیٹیوڈ ہے، ورنہ شجاعت صاحب کے کہنے پر انہوں نے آدھی زبان کے ان سے بھی کہنا تھا اور وہ انہوں نے ایگری کر دینا تھا. وہ لگتا یہ ہے کہ ابھی کوئی معاملہ جو ہے نا فائنل نہیں ہو سکا. تو آپ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا میں جی پلیز، انہوں نے کہا میں کافی سختیاں برداشت کر لی، میں جیل میں بیٹھا ہوں، بس ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو کس طرح اگنور کر لوں. میں یعنی یہ مختصر بات ہے. اب اگر کوئی ان کے بیٹے نے مان لی بات تو پھر اور بات ہے، وہ بیٹے کے بغیر نہیں کریں گے. بالکل جوئی صاحب، جو میرے پاس میرا ریفرنس مونس علائی کی طرف ہے جو ملک سے باہر ہے. بالکل میں سمجھ رہا ہوں. اچھا جوئی صاحب، جو میرے پاس اس حوالے سے خبر ہے، ظاہر آپ کی ملاقات رہی ہے حال ہی میں جو ہے چودھری پرویز لائی صاحب کی. ظاہر ہے وہ ایک تو عمر کا تقاضا ہے، صحت بھی ان کی تھوڑی مطلب اس انداز سے وہ ہے، میڈیکیشن اینڈ آل دیٹ، ہارٹ پیشنٹ. پچھلے دنوں جو ان کی مسز کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ جس انداز سے ان کو مسٹریٹ کیا گیا. تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے بنیادی طور پر زیادہ جو وجہ بنی ہے اس ملاقات کی وہ تو یہی ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے. ظاہر ہے خاندان ایک ہے، کزنز ہیں، ساری زندگی اوور دا ڈیکیڈز چوئی صاحب انہوں نے سیاست اکٹھے کی ہے. تو وہ خیروفیت کا پتہ کرنے گئے، ان کے حالات و واقعات جاننے کے لیے گئے ہیں. ظاہر ہے ان کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے واپس قافلی کے اندر آ جائیں. ظاہر ہے پرویز لائی صاحب نے اگر دیکھا جائے تو اب وہ خیریت پتہ نہیں کرنے گئے، اب پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر گئے ہیں کہ آپ اپنا پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ شپ اور پارٹی کو خیر بات کہہ کے واپس آ جائیں. جیسے وجاہت آ گئے، جیسے ان کے بیٹے آ گئے، فلا آ گیا، تو آپ بھی دوبارہ آ کے گلے مل جائیں. دونوں کے ایک تو پہلے ہے کہ وہ کزن ہے اور دونوں نے ساری عمر کٹھی سیاست کی تھی. نمبر 3 یہ مطلب ہے یعنی دونوں کی یعنی شجاعت کی ہمشیرہ جو ہے وہ پرویز لائی کی طرف ہے اور پرویز لائی کی ہمشیرہ شجاعت کی طرف ہے. تو کافی ان کی بہت ویل نیٹ قسم کی ان کی ریلیشن شپ ہے، فیملی کی بھی اور سیاسی بھی. تو وہ جو اب کل پتہ آیا ہے کہ 2 دفعہ میٹنگ کی انہوں نے، پہلے گئے تھے تو پھر آگے تھے تو دوبارہ جا کے یعنی انہوں نے دوبارہ مختصر میٹنگ کی. یعنی کوئی سوال کسی کا جواب مانگا ہے پرویز لائی نے جس کو لے کے وہ واپس گئے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح کر لیں گے اور ویسے کر لیں گے. تو بظاہر دے مے بی انچنگ ٹوورڈ سکسیس، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا. بالکل صحیح ہے. اس حوالے سے پچھلے دنوں ناظرین آپ نے بیان سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ جو چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں جو شافع، ان کا شاید بیان تھا کہ خاندان ویسے تو اکٹھا ہو سکتا ہے لیکن اب ہماری سیاست جو ہے وہ علیحدہ ہی رہے گی. سیاست اب مونس لائی اپنی سیاست کریں گے، ہم علیحدہ کریں گے. تو بنیادی طور پر یہ جو خاندان سیاست ہی علیحدہ ہے نا، دراڑے خاندان تو اکٹھا ہی رہے گا، رشتہ داریاں تو رہے. تو یہ جو دراڑے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوئی صاحب انتہائی دلچسپ صورتحال ناظرین پنجاب کے اندر پنجاب کی پالیٹکس کے حوالے سے بنتی جا رہی ہے. وہ یہ کہ آئی پی پی کے پریزیڈنٹ، استحکام پاکستان پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں علیم خان صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گے اور پی ڈی ایم کی تمام جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گے. اور ان کے وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں وہ ہوں گے محترم جہانگیر خان ترین صاحب. جہانگیر خان ترین صاحب اپنے جو طبی معائنے کے بعد لندن سے واپس آ گئے ہیں. خبر یہ ہے کہ اب وہ پاکستان کے مختلف بڑے شہروں کے اندر وہ جائیں گے، ملاقاتیں کریں گے اور ملاقاتیں کرنے کے بعد خاص طور پر وہ جو فینس سٹر ہیں جو ابھی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے پی ٹی آئی کا، وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی انہوں نے کسی دوسری پارٹی کا رخ نہیں کیا، وہ ان سے بھی ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں. لہذا جو میجر چنک ہے ان کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا
جو ہے جو ایک دو دن پہلے جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز خٹک پی ٹی آئی کے وہ جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور پی ٹی آئی کا اس کے اوپر ریئیکشن ہے، ان کو شوکاز ہوا تھا، وہ کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیا ہوگا. تو علیم خان صاحب نے اس حوالے سے کچھ بات بھی کی ہے، پہلے وہ سناتے ہیں آپ کو. آپ الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ پی ڈی ایم کے خلاف بھی لڑیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی لڑیں گے. کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف ہیں، لوگ ان کے خلاف ہیں. ہمارا اگلا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین ہوگا. تو چوہی صاحب میرا آپ سے ایک ادنا سا سوال یہ ہے کہ یہ پنجاب دے تسی کنے کہ جڑیاں تسی تقسیم کرنی ہے، تقسیم ان دا سینس سیاسی تقسیم کی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ میں کوئی اور تقسیم کی بات نہیں کر رہا، کہ نواز لیگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے، ہماری حکومت بننے جا رہی ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جو میری خواہش ہے زندگی کی آخری اور بڑی خواہش وہ یہ ہے کہ میں بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری کو اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ہے الیکشن لڑنا پڑے گا، کامیاب الیکشن لڑنا پڑے گا. ناظرین جو ہے وہاں سے سیٹیں جیتنا پڑے گی. اور اس کے بعد آ گئی آئی پی پی جو ہے وہ اس کے دعوے آپ نے سن لیے. اب باقی رہ جاتی ہے پی ٹی آئی، وہ جو لٹی پوٹی پی ٹی آئی ہے. اب میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، آپ ان کے جواب دیں. اچھا میں یہ تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں جی صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے. میں تبصرہ اپنا کروں گا، پہلے چوہی صاحب کا میں یہ سوال سن لوں. نہیں، پہلے تو یہ جو ان کے اندازے ہیں نا، آئی پی پی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ، کہ بھئی ہن مطلب میدان صاف ہے، مخالف ساڈے مر کھپ گئے نے، انہوں کا تو ہن وجود ہی کوئی نہیں رہ گیا، وہ اپنی موت مر گئے نے. تو وی آر دی ونس، اپنے اندر ہی اور ہمارے درمیان ہی لڑائی جھگڑا ہے، اور کسی کا 100 سیٹیں ہیں، کسی کی 50 ہے، کسی کی 30 ہے، کسی کی 20 ہے. تو دس از یعنی لفظ جو اس کے لیے یوز ہوتا ہے بندر بانٹ، تو یہ ہم نے کرنی ہے. تو اللہ خیر صلاح ستے خیرہ نے سانو، تو وہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، آئی کین ناٹ ریئلی سے. لیکن ہمیں ابھی تک لاہور میں بیٹھ کے ماسوائے جو یعنی مختلف نقطہ نظر رکھنے والے دانشور ہیں، ان سے آپ اگر آج کل دیکھیں یعنی اندازہ لگائیں کہ بعض لوگوں کی دشمنی میں اتنی دور چلے گئے ہیں کہ وہ ملک میں الیکشن کرانے کے خلاف ہے، انہوں نے بیانات دینے شروع کرے. ایک آپ کے وہ محترم ہے دوسرے چینل پر بیٹھتے، وہ ایک خاتون کے شو میں گئے، انہوں نے کہا جو پاکستان کی قوم کو تو کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں، وہ چیف جسٹس کو زیادہ کالی ہے. لو جی، چیف جسٹس نے اپنے پتر نو اتنے الیکشن کرانا تھی. واٹ از دس نان سینس؟ تو یہ لوگ بہت دور چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی کئی حملے کیے ہیں جن کی کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیں اس طرح بندے کو حقائق سے کٹ کے گفتگو جو کرتے پھر بھی زندہ رہنا ہوتا ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو آپ کی خواہشات ہیں اور اس کے گھوڑے جو ہیں وہی دوڑیں. ادر پیپل آر آلسو لیونگ ان دس کنٹری. 25 کروڑ کا ملک ہے. اس طرح کا آپ جو اعلان کر دیں سویپنگ سٹیٹمنٹ، یعنی ہم قوم تو ان پر الزامات لگا رہی چیف جسٹس پر کہ انہوں نے نرمی کی ہے، اور الیکشن کی جب آرڈر دیا تو اس پر عمل کرانا تھا، یا آرڈر ہی نہ کرتے. یہ باتیں اس طرح کی کرنا، یہ جو میر فقیر بٹ چھٹ جو ہے، دے شوڈ ناٹ ڈو دس بٹ لیٹ دیم. چلیں بجو صاحب، یہ تو سارے معاملات کورٹ کے اندر موجود ہیں. ایک ججمنٹ بھی ریزرو ہوئی ہے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے. اس کے علاوہ باقی بھی جو سارے معاملات ہیں کورٹس کے اندر، چونکہ چھٹیاں ہیں، وہ آئندہ 1 ہفتے کے دوران وہ زیر بحث آ جائیں گے. میں واپس آتا ہوں اپنی سٹوری کے اوپر. آپ کی بات بالکل صحیح ہے چوہے صاحب. ایونچولی تو وہ جو پیپل آف پنجاب جو ہیں، جو ووٹر ہیں وہاں پہ، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی نون لیگ کو آگے کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو کرنا ہے، آئی پی پی کو کرنا ہے، یا پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے کرنا ہے. لیکن ایک جو بڑی دلچسپ صورتحال جسے سیاسی بساط ہم اگر کہیں تو وہ بڑی زبردست بن گئی ہے پنجاب اندر. کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں گے پہلے یہ خیال تھا کہ شاید 2 مکھی لڑائی ہوگی، ایک سائڈ پہ نون لیگ ورسز پی ٹی آئی. اب جو ہے وہ 3 مکھی یا 4 مکھی لڑائی بھی لگ رہی ہے، وہ ہو جائے گی.
پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, IPP ہے اور ادھر PTI ہے. تو آپ پنجاب ظاہر ہے بڑا صوبہ ہے, زیادہ سیٹیں بھائی آپ کو زیادہ لوگ ملتے ہیں نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, معاف کرنا, وہ تو PTI کو کوئی فریق نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے اٹ از ڈن کیس. وہ نہیں, وہ آپ کی بات, وہ چلیں ان کا جو بھی خیال ہے, میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں نا, جو آن گراؤنڈ جو بھی صورتحال ہوگی. میں کس طرح ہوگا, میں نہیں, حیران ہوں میں. اچھا, تو اب یہ سارا معاملہ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں کے اندر ناظرین جو ہے پاکستانی سیاست جو ہے, جو ہم انتخابات کی طرف جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا مزید جو ہے حیران اور پریشان کرنے والی جو ہے ڈیولپمنٹس ہیں وہ سننے اور دیکھنے کو ملیں گی. سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حرف آخر کچھ نہیں ہوتا ناظرین, کسی بھی موقع کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کے دوست کل کے دشمن, کل کے دشمن آج کے دوست, کون کس کے ساتھ مل جائے, کون سی پولیٹیکل پارٹی کون سی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل جائے. پچھلے دنوں یاد ہے چوہدری صاحب, ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو آپ اسپوکس پرسن ہے IPP کی, تو میں نے ان سے پوچھا از دیر اینی پاسبلٹی کہ آپ کی اور جو PTI کا IPP اور PTI کا اتحاد ہو جائے کسی موقع کے اوپر؟ یو نیور نو, سیاست ہے نا. انہوں نے کہا جی یہ سیاست کے اندر ساری چیزیں اوپن ہوتی ہیں, کسی ٹائم کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگین صورتحال کافی دلچسپ ناظرین ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے موجودہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کر رہی ہیں 12 اور 13 اگست کی رات کو, اور محترم نواز شریف صاحب نے اس حوالے سے, شہباز شریف صاحب نے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں اور صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے بڑا واضح بیان کیا کہ ہم چلے جائیں گے, باقی الیکشن جانے اور الیکشن کمیشن جانے کب کروانے. اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. الیکشن کا اعلان کرنا, اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے, وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے. تو ناظرین ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, الیکشن کروانا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں محترم پرائم منسٹر صاحب, اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب ظاہر ہے دیکھتے ہیں, اگست جولائی آ گیا ہے, آج 3 جولائی ہو گئی ہے, اب 12 اگست بھی آنے کو ہے, پچھلا ایک مہینہ ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ جو ہے پاکستان کی سیاست کے بیٹھتے ہیں. ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے بات ہوگی تفصیل کے ساتھ. یہ جو IMF کی ڈیل ملی ہے ہمیں 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہوا ہے, اس سے ہماری معیشت کے اوپر کتنے مثبت اثرات پڑیں گے, کیا ہم یہ جو ہمیں 9 مہینے ملے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے, کوئی مشکل فیصلے کرنے ہیں تاکہ ہمیں بار بار جو ہے IMF کی طرف نہ جانا پڑے, ایسا ممکن ہو پائے گا؟ ظاہر ہے موجودہ حکومت ہے, اس کے بعد کیئر ٹیکرز آئیں گے 2-3 مہینوں کے لیے, اس کے بعد پھر نئی حکومت آئے گی, نئے الیکشن کے بعد فریش مینڈیٹ کے ساتھ, یہ سارے کا سارا جو بھی معاملہ چلے گا. ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. عید کی چھٹیوں کے دوران آپ کو پتا ہے بڑی خبر آ گئی, اور 30 جون آخری تاریخ تھی, اس سے پہلے ہمیں IMF کے ساتھ اپنی جو ڈیل ہے اس کو سیل کرنا تھا. خبر آ گئی کہ IMF ریچز ٹاپ لیول ایگریمنٹ ود پاکستان آن $3 بلین اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. یہ خبر اس کو بہت خوشی سے لیا گیا. پاکستان کے پرائم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب لاہور کے اندر اپنے گھر کے اندر موجود تھے. اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا, وہاں سے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی اور پاکستان کو ایک بڑی کامیابی گردانا گیا. بظاہر ایک بہت بڑی یہ کامیابی تو ہے, کیونکہ ڈیفالٹ پہ تھے, خبریں آ رہی تھیں, آپ کو پتا ہے کہ کوئی پیسے ویسے ہمیں نہیں مل رہے تھے دائیں بائیں سے, اور IMF کی جو انڈورسمنٹ ہے بڑا جو بہت زیادہ ضروری تھی, کیونکہ IMF جب آپ کو گرین سگنل دیتا ہے تو باقی پھر سارے جو لوگ ہیں باقی ملٹی نیشنل لیول کے اوپر آپ کے بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں وہ پھر پیسے ریلیز کرتا ہے. ورلڈ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے ناظرین. لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حقائق ہیں وہ بھی ہمیں آپ کے سامنے ضرور رکھنے ہیں. خبر آج چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان سیٹ ٹو بیکم دا 4th بگیسٹ IMF ڈیٹر. ہم جو ہے دنیا کا 4تھا بڑا جو ہے قرضہ لینے والا ملک جو ہے IMF کی طرف سے وہ جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے فیکٹس ہمارے سامنے ہیں. تو آج ہم نے اس سارے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر اشفاق صاحب کو دعوت دی ہے. وہ ہمیشہ جو ہے ہماری ریکویسٹ مان لیتے ہیں, ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو آپ کو بیلیٹڈ عید مبارک. آئی ہوپ آپ کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی. تو سر یہ جو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, آپ اس خوشخبری کو IMF کی یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے 3 ارب کا, اس کے اوپر اگر روشنی ڈالیں کہ آپ اس کے اوپر اس کو کس طرح تسی بھی بھنگڑے چ شامل سو یا کھٹک ڈانس یا جھومر یا کیڑا؟ صاحب اصل میں پاکستان کی قوم جو ہے نا
دو چیزیں ہم کرنے کے بادشاہ لوگ ہیں. وی لو ٹو اسپینڈ منی بٹ وی ہیٹ ٹو کلیکٹ ٹیکسز. آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں, خرچ کرنے کے بادشاہ ہوں گے, ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پر چلتے ہیں وہاں پر. دوسری چیز یہ ہے کہ وی بورو وتھ پرائڈ اینڈ پلیجر. وی بورو وتھ پرائڈ اینڈ پلیجر. تو جو قوم قرض لینے میں خوشی محسوس کرے اس نے ساری زندگی جو ہے مقروض ہی رہنا ہے, اور اس کی جو حیثیت ہے وہ کمیٹی آف نیشن میں ایک مقروض کی ہوتی ہے. لوگ اس کو ذرا دور رکھتے ہیں کہ یہ آئے گا یار پیسے مانگ لے گا ہم سے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے نکلنا چاہیے, خوددار قوم کی طرح نکلنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دس, میں اس پروگرام کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ناظرین کو میں دینا چاہتا ہوں. جی پلیز. دو تین چیزیں بہت میں نے دیکھا کہ جی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا. پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا. میں آپ کے پروگرام میں 100 جی بالکل, آپ نے بار بار یہ بات کی ہمارے پروگرام میں, بالکل صحیح بات کیا. کیونکہ اب یہ سیاست ہے, سیاسی لوگ پھر نعرے لگاتے ہیں اس قسم کے, اور پھر وہ میسج بھی بات دیتے ہیں چیمبرز کو, مارکیٹ کو, کہ تم نے بھی بولنا ہے ضرور ورنہ تمہاری ایسی تیسی کریں گے. اور چیمبر والے بھی, باقی جو ہمارے لوگ ہیں, میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں وہ جی بہت مبارک ہو, پاکستان کو بچا لیا ڈیفالٹ سے. پاکستان نے کبھی نہ ماضی میں ڈیفالٹ کیا ہے نہ انشاءاللہ آگے ڈیفالٹ کرے گا. یہ میرا ہمیشہ سے اسٹانس رہا تھا, اور میں آپ کے پروگرام میں اور باقی بھی چینل پہ یہی بولتا رہا ہوں. اب چونکہ الیکشن کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں میڈیا کو مینج کرنا پڑتا ہے, مارکیٹ کو مینج کرنا پڑتا ہے, چیمبر کو مینج کرنا پڑتا ہے. تو وہ کر رہی ہے, ان کا حق ہے. جب میں بھی وزارت خزانہ میں تھا تو بجٹ کے زمانے میں بھی یہی کام کرتا تھا, اس لیے مجھے اس چیز کا پتہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب ادب کے ساتھ اب میں اگر سوال کر سکوں, آپ کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں کوئی نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک اسٹڈی آئی تھی کہ وہ تو -14 پہ جا چکے ہیں بلین کے اوپر. اسی طرح آپ اس سال آپ نے پیسے دینے ہیں, اس سال دسمبر تک آپ نے $10 ارب کا قرضہ دینا ہے. تو اگر آپ کو IMF نہ ملتی, یہ آپ کو باہر سے پیسے نہ ملتے, تو پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نے پھر بھی ڈیفالٹ نہیں کرنا تھا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو 10-11 مہینے تو ہو گئے نا, ہم نے ڈیفالٹ تو نہیں کیا تھا. IMF کے پروگرام میں تو نہیں تھے, ایک طریقے سے ورچوئل سسپینڈڈ تھا IMF کا پروگرام. تو ہم کیسے چلا رہے تھے؟ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے, کہیں پر پیسہ جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں ہم دے رہے تھے. تو اسی طریقے سے گاڑی چل رہی تھی. تو اچھا, یہ جو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو اکثر میں نے ٹیپ دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور چینل پہ بھی, ایک خاص طبقہ ہے, خاص طبقہ, اس پہ میرے انڈر لائن کر لیں, جو یہی چیزیں کہتا, اوہ پاکستان کو تو 70 بلین دینا ہے 3 سال میں, وہ پاکستان کو تو اتنے بلین دینا ہے 6 مہینوں میں, اگلے 6 مہینوں میں. یہ سب گراسلی ایگزاجریٹڈ نمبر ہوتے ہیں حکمرانوں کو ڈرانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ کھیل, اس کھیل سے یعنی کہ اس گراؤنڈ سے میں بھی کھیل چکا ہوں, اس لیے مجھے اس کھیل کا پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں سے یہ نمبر آتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے, تاکہ آپ IMF کے پروگرام میں بالکل اس سے نکلنے کی سوچیں نہ آپ بالکل. اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ حکمران جو ہے وہ ڈرے رہے کہ یار پتہ نہیں, یہ تو سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوا تو تباہی ہو جائے گی, بربادی ہو جائے گی. تو میں یہی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 10 مہینے تو گزر گئے, کیا پاکستان پہ قیامت ٹوٹ گئی؟ 29 اگست 2022 سے لے کر آج ہم جولائی میں داخل ہو گئے ہیں, تقریباً 11واں مہینہ ہونے والا ہے. 11 مہینے میں تو ہمیں کوئی تباہی نہیں بچی. تو پھر آگے کیسے, آگے بھی اگر فرض کرنے کے نہ بھی ہوتا تو کیا قیامت ٹوٹ جاتی؟ کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی. چلو ڈاکٹر صاحب اب تو ہو گیا, اب جی پلیز سنیں, اس پروگرام کا میں بیک گراؤنڈ ضرور دوں گا تاکہ آپ کے ناظرین کو پتہ چل جائے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس پروگرام کا, اور یہ میرے نزدیک ٹھیک ہوا ہے. یہ حالانکہ میں بول رہا ہوں یہ ٹھیک ہوا ہے, جو میں ہمیشہ IMF کے پروگرام کا مخالف رہا ہوں, لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. کیوں ہوا میں اس کو بتاتا ہوں. دیکھیں 7th and 8th ریویو پرانے پروگرام کا مکمل ہوا تھا 29 اگست کو 2022. اس کے بعد سے 90 ریویو کے لیے کام شروع ہو گئے تھے. IMF نے ہمیں 90 ریویو کے لیے, 9th ریویو کے لیے کچھ اقدامات کرنے کو کہا تھا انہوں نے. ہم نے وہ تمام اقدامات کرتے رہے. وہ ہر بار گول پوسٹ چینج کر دیتے.
جب ہم وہ اقدامات کر لیتے وہ پھر چینج کر دیتے کہ آپ یہ بھی کر لیں، پھر اس میں وقت گزرتا، پھر جب ہم وہ اقدامات کر لیتے تو پھر وہ گول پوسٹ چینج کر دیتے، یہاں تک کہ آخر میں بھی جاتے جاتے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے پیرس میں ملاقات کی ہوئی تو وہاں ایک پرچی پکڑا دی ان کو کہ یہ 4 اقدام اور بھی کر ڈالیں آپ، جس پہ ہم یہاں کے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا، جس پہ ہم نے 225 ارب کے ٹیکس لگا دیے، ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا دیا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے اقدامات جو انہوں نے کہے وہ بھی ہم نے کر دیا کہ یار اب تو اسٹاف لیول اگریمنٹ کر لو اور ہمیں 9th ریویو کا پیسہ ہمیں دے دو، لیکن پتہ چلا کہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، 30 جون کو پروگرام ختم ہو گیا تھا، تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہیلس فورتھ یہ آیا ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، یہ ایک انٹرم پیریڈ کے لیے یہ ایک ارینجمنٹ ہے۔ اب اس میں جو ہم نے اقدامات 9th ریویو میں کیے ہیں وہ دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے پرائر ایکشن فار دس پروگرام، یہ نئے پروگرام کا وہ پرائر ایکشن تصور کیا جائے گا، اور 12 یا 13 جولائی کو جب بھی آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو یہ پروگرام جو وہاں پیش کیا جائے گا اور یہ بھی کہا جائے گا کہ پاکستان نے تمام پرائر ایکشن جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں، لہذا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو پیسہ دے دیں، تو ہمیں پہلی قسط جو ہے اس نئے پروگرام کی پہلی قسط ہمیں مل جائے گی، اور اس نئے پروگرام کی جو پہلی قسط ہے وہ 9th ریویو میں جو ہم نے اقدامات کیے تھے that will be treated as a prior action for this new program۔ اب اس کے بعد سپٹمبر اکتوبر میں پھر ان کی ٹیم آئے گی، وہ 10ویں ریویو کے لیے سیکنڈ ریویو کے لیے بات کرے گی، اسی طریقے سے ایک اور ریویو ہوگا۔ یہ اچھا اس پیریڈ میں آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ ہم ایک ٹرانزیشن میں جانے والے ہیں، 12 اگست کو اس پارلیمنٹ کے ٹائم مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، وہ پھر وہ الیکشن کرائے گی، پھر ایک نئی حکومت بنے گی، ان کے پھر وزراء آئیں گے، اور اس کے بعد جب وہ سیٹ ہوگی تو پھر وہ دیکھے گی کہ کیا کرنا ہے، ہمیں آئی ایم ایف میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ تو وہ یہ جو پیریڈ ہے ٹرانزیشن کا اس کو بھی کور کرنا تھا، تو اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ہم ایک شارٹ ٹرم اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 مہینے کا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں 9th ریویو والا پیسہ بھی مل جائے اور ہم کور کر لیں اپنے اس ٹرانزیشنری پیریڈ کو بھی۔ تو یہ ہے اس پروگرام جی کا بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتی ہے، ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ چوئی صاحب اوور ٹو یو، سوال کر لیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، یو آر اے پیٹریٹ اینڈ این اکانومسٹ، ہمیں تو یعنی کوئی مطلب تکلیف نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے گلے میں جا کے آپ پوری ہماری طرف سے بھی پوری قوم کی طرف سے بھی ہاتھ ڈال آئے کہ یہ ناممکن تھا جو آپ نے کر دکھایا ہے۔ نو بڈی ادر دین یو کوڈ ڈو دس۔ ہیونگ سیڈ دس، لوگ 3 سوالوں کے جواب پوچھتے ہیں۔ نمبر 1 بے روزگاری کا کیا کرنا ہے، مہنگائی کو کس طرح نیچے لانا ہے، نمبر 3 ڈالر جہاں پہنچا دیا اس کا کیا، جو آپ نے کہا کہ جب $1 ڈالر کے اگینسٹ گرتا ہے تو اس سے اتنے ارب روپیہ اور چڑھ جاتا ہے، یہ آپ کی اس کے مطابق، اور ایکسپورٹس کسی دن بڑھنی یا ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا ہی نہیں ہونا تو بڑھنی کہاں سے ہے۔ ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اسی کدی مانوماتی آ کے جنہاں دے بال روندے پے نے دودھ نوں اور والدین روندے پے نے پہلی روٹی۔ چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ملک میں بے روزگاری بھی بڑھے گی کیونکہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بہت بڑھا کر رکھنا ہے، جیسے ہم نے 22% پہ پہنچا دیا ہے اسٹیٹ بینک کا۔ یہ ویسے کسی ملک کے ہے اتنا ریٹ؟ میرے خیال میں ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج مجھے نہیں پتا ہے کہ سری لنکا کا بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ حالانکہ وہ بھی ایک ڈیفالٹ تھا، اس کا بھی اتنا ہائی نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پالیسیز کا ڈیزائن ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس ملک میں اکنامک گروتھ سلو ہو جائے گی، جاب کی اپرچونیٹیز کم ہو جائے گی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، غربت میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ اسٹاک مارکیٹ کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہی ہے؟ آج اتنا پازیٹیو ریئیکٹ کیا، دیکھیں وہ کتنے پوائنٹس وہ یکدم جمپ کیا، اوپر گئے، ریکارڈ توڑ دیا۔ خابر صاحب میڈیا کا یہ مینج بھی ہوتا ہے، معاف کرنا، وہ تو جواب دیں گے۔ اسحاق ڈار 3 دن سے لوگوں کو فون کر کے بتا یار 2000 ادھر چڑھنی گے،
میں دس رہا منڈے ڈاکٹر صاحب 2000 چلنی جے او یار چھوڑو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو ایوری باڈی نوز اٹ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں یہ مینج کیا جاتا ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ سیاسی ڈاکٹر صاحب آج اتنا ہی وقت تھا معذرت چاہتے ہیں وقت تھوڑا کم تھا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی جو بھی پاکستان کے معاشی حالات ہیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ